أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام صدق الله مولانا العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج دی یہ بابرکت محفل حضور قبلہ سیدی و سندی پیر طریقت رہبر شریعت سراپہ برکت جناب پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب گیلانی چشتی صابری رحمت اللہ علیہ دی یاد دے اندر انعقاد پذیر ہے، اور اس صدارت اور اس محفل دے مہمان خصوصی جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد یاسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، اور اس محفل دے بانی مبانی خلیفہ مجاز حضرت قبلہ پیر صوفی باصفا ثنا خان مصطفیٰ جو کہ اپنے آپ کو گدائے مصطفیٰ کہلانے سے خوش ہوتے تھے، ہیں جناب صوفی مبارک علی صاحب فریدی، قبلہ فریدی صاحب علالت کے دور دے وچوں اس ٹائم گزر رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت اس محفل پاک دا صدقہ انہاں بزرگان دین دے وسیلہ جلیلہ دے نال انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرماوے، جڑے اللہ والے ہوندے ہیں وہ ہر حالت دے اندر کی ہوئی آخری ہیں کہ الحمدللہ علی کل حال، مولا سب تعریفاں تیرے واسطے ہیں کہ جڑے حال دے اندر بھی تو رکھیں اس ہر حال دے اندر اثر خوش ہے، اور انسان دی خوشی دا راز بھی اسی چیز دے اندر ہے، الحمدللہ علی کل حال، اور جس حالت دے اندر بھی رکھے بندے دا یہ حق ہے کہ وہ یہ آکھے مولا الحمدللہ علی کل حال، جس حال دے اندر بھی تو رکھے اسے حال دے اندر خوش ہیں، حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوہ، میں اپنے حالات میں خوش ہوں مجھ سے میرے حالات نہ خوش، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام تو انہوں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے انہوں آزمائش کے اندر مبتلا فرمایا، اور ایک گل فریدی صاحب میں تھوڑی خدمت عرض کراں کہ جیڑا بندہ اس دنیا کے اندر رہے کہ تکلیفاں اٹھاوے، چاہے وہ جسمانی تکلیفاں ہوں چاہے وہ معاشی تکلیفاں ہوں چاہے وہ کسی بھی صورت کے اندر انسان کوئی تکلیف پہنچ دی ہے، وہ در حقیقت آخرت دیاں تکلیفاں دا ایک کفارہ بن دی ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام
سر تو لے کے پیروں تک آپ جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو گئے تو جدو زبان کے اندر انہوں نے دخل اندازی کی تھی نہ تے رب دی بارگاہ دے وچ عرض کی تھی مولا کہ سب کچھ تیرے حوالے ہے مگر زبان کو محفوظ رکھی تاکہ یہ تیرے ذکر دے نال آباد رہے۔ تو جدو اللہ رب العزت نے انہوں نے شفا عطا فرمائی نا، شفا عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ہن ایتھے آکھو دا تانوں قرآن کیا سنا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ارقم برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے میرے پیغمبر زمین پر اپنی ایڑی مارو، چشمہ ابلے گا پانی کا، اس پانی سے نہا بھی لو اور اس پانی کو پی بھی لو، نہا لو گے تو جسم کی بیماری دور ہو جائے گی، پی لو گے تو اندر کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اونچی آواز میں بولو نا سبحان اللہ۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کسی نبی کے پاؤں سے لگ جائے یا جس مٹی کو اللہ کے نیک بندے سے نسبت ہو جائے اللہ اس میں بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیغمبر ایڑی تمہاری لگے گی، پانی کا چشمہ جاری کروں گا اور میں رب اس میں شفا رکھ دوں گا۔ بیماری زمین دے وچوں پانی دا چشمہ پیا، وہ جی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے وچوں پانی دا چشمہ نکلیا، آپ نے نہاتا بھی کہ آپ نے پیتا بھی کہ اللہ نے مر شفا عطا فرما چھوڑی۔ جدو شفا آ گئی نا کہ اللہ رب العزت نے مر پوچھیا میرے پیغمبر او بیماری کا زمانہ چنگا ہا یا اے زمانہ چنگا ہے؟ گل نہیں سمجھ آئی تو وہ بیماری کا بیڑا اچھا ہے یا اے ہون صحت تندرستی مل گئی ہے یہ ٹائم اچھا ہے؟ عرض کی تھی مولا کریم صحت بھی تیری بہت بڑی نعمت ہے مگر وہ جو بیماری والا وقت تھا وہ تو نرالا ہی وقت تھا، وہ تو عجیب ہی وقت تھا۔ اے میرے پیارے ایوب وہ کیسے؟ عرض کی مولا کریم وہ جو بیماری کا ٹائم تھا، وہ جو بیماری کا زمانہ تھا، صبح کو مجھ سے پوچھتا تھا میرے پیغمبر تیرا کیا حال ہے؟ جب تیری آواز میرے کانوں میں آتی تھی صبح تک تکلیف کو بھول جاتا تھا، اور جب صبح ہوتی تھی تو پھر پوچھتا تھا میرے پیغمبر تمہارا کیا حال ہے؟ مولا کریم تیری خوبصورت آواز کو سن کر اسی میں مست ہو جاتا تھا اور سارا دن اسی خوشی میں گزر جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ دے نیک جڑے بندے ہیں نا رب انہاں دے کول امتحان لے، تو دعا کرو اللہ رب العزت قبلہ فریدی صاحب نے صحت و تندرستی عطا، انہاں دی آواز پورے ملک پاکستان کے اندر گونجی ہے اور انشاءاللہ گونجتی رہے۔ یہ محفلاں بڑیاں بابرکت محفلاں یہ قسمت والیاں نوں نصیب ہوندی ہیں۔ یہ کوئی محفلاں انہیں محفلاں نہیں ہے، دیکھو نا ایمانداری نال دسنا تساں بھی دکاندار بھی بیٹھے ہو، تاجر حضرات بیٹھے ہو، دکان پہ اتنا سکون نہیں ملیا ہونا تانوں جتنا کہ اتھے سکون ملتا۔ کیوں کہ رب دا جو فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ کہ دلوں دا جڑا سکون ہے نا یہ مال و دولت دے اندر کوٹھیاں بنگلیاں دے اندر بینک بیلنس دے اندر نہیں ہے، دلوں دا سکون اللہ دی یاد دے اندر ہے۔ یہ دلوں نو اطمینان تے دلوں نو سکون جڑا ہے نا یہ اللہ دی یاد نال نصیب ہوندا ہے، تے اللہ دی جڑی یاد ہے نا سبحان اللہ
تفسیر کبیر کے اندر یہ فرمایا گیا ایک بندہ فوت ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بندے تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے کہ اس کا کرم ہو گیا، میری بخشش ہو گئی۔ بھی کیا سبب بنا؟ کہنے لگا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے جب کروٹ بدلی میرے منہ سے نکل گیا اللہ۔ رب نے فرمایا میرے بندے میں نے اس ایک جملے کو نوٹ کر لیا، تیری زندگی میں کوئی نیکی کا عمل نہیں تھا، بس تو نے رات کو جب کروٹ بدلی میرا نام لیا اور میرے نام لینا ہی تیری بخشش کا سبب بن گیا۔ جنہ دی ساری زندگی گزری ہی اللہ دی یاد میں اندر ہو گئے، انہاں دا کے مقام ہو گئے۔ مقابیس المجالس حضرت بابا خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والی سرکار، انہاں دی کتاب مقابیس المجالس، اس کے اندر یہ نقل فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جب انہاں دے وصال دا ٹائم قریب آیا نا، انہاں نے اپنے ہم اثر بزرگ نو بلایا تے کچھ وصیتاں کیتیاں۔ انہاں وصیتاں دے وچوں ہے کہ اے بھی وصیت کیتی کہ جدا میں دنیا تو رخصت ہو جاواں نا تے مینوں غسل دیونا، کفن پواونا تے میرا جنازہ نہ پڑیا ہے، بلکہ میری میت نو چاہ کے فلاں پہاڑ دے دامن دے وچ رکھ کے بہ جاونا تے وقت انتظار کرنا اللہ میرے نال معاملہ کے کردا ہے۔ یہ مقابیس کے مجالس کے اندر حضرت خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والی سرکار لکھی گئی تھی۔ مثال ہو گیا، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، میت کو اٹھا کر ایک پہاڑ کے دامن میں رکھ دیا گیا، ہزاروں کی تعداد میں مخلوق جمع ہے، سب بیٹھے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر آپ فرماتے ہیں آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا جس کے سبز پر ہیں اور سرخ چونچ ہے، وہ پرندہ آیا اور آپ کی میت کو اپنی چونچ میں لے کر آسمان کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سارے لوگ حیران پریشان، یہ کیا ہوا؟ وہ پرندہ آسمان کی طرف آپ کو لے کر چلا گیا، یہ کیا ہوا؟ لوگ سب متعجب بیٹھے ہوئے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، او میرے بندوں پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اس میرے بندے نے ساری زندگی اپنے جسم کو اپنے آرام کے لیے زمین پر نہیں لگایا، اور جس میرے بندے نے آرام کے لیے اپنے جسم کو زمین پر نہیں لگایا تو یہ میری شان کے لائق نہیں ہے کہ میں اس کو زمین میں جگہ دوں، بلکہ ہم اس کو آسمانوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ولی راز قدرت دے جلوے دکھے دن، عجیب مجیب عجب رنگ رکھے دن۔ ان اولیاء میں سے بعد ایسے ہیں کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ظاہر دنیا سے ہی مختلف ہے، ان کا جہان ہی الگ ہے، ان کی دنیا ہی الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، اور دیکھنے والے محسوس کرتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، لیکن انہیں کیا پتا کہ یہ کون ہے۔ بس آخری بات حضرت سیدنا بہلول دلال رحمت اللہ علیہ نہر دے کنارے دے بیٹھ کے تے کوٹھے بنے ہوئے پے، جی آپ نکے نکے ہوندے ہاسے جتھے کوئی مٹی پئی ہونی یا ریت پئی ہونی، پیر وچ دے کے مٹی کٹھی کر کے انہیں تھپاکا دے کے پیر پیچھے کر لونی، کوٹھا بن گیا۔ وہ حضرت بہلول جنابی رحمت اللہ علیہ او دریا دی بن دے اوتے بیٹھ کے کوٹھے بیٹھے بنیندے تے ہارون الرشید دی سوانی حضرت زبیدہ سہیلیاں دے نال اگے پیچھے سجے کھبے پکھے دی ہواواں پئیاں جلدیاں تے بی بی زبیدہ دی اتھوں گزری نا تے بابے اوری ہوکا دے دے آؤ جن نے جنت دا کوٹھا خریدنا ہے خرید لے۔
پھٹے پرانے کپڑے بکھڑے حال قرآن پڑا گندا حال مگر کیا خوب کسی نے آکھیا کہ انہاں دے ظاہر نہ ویکھ تو کہ نہ چھیڑ انہاں چپ کیتیاں نوں نہ چھیڑ انہاں چپ کیتیاں نوں کولوں دی لنگ جا چپ کر کے انہاں دیاں وکھریاں اے رسمانے انہاں دیاں وکھریاں اے رسمانے انہاں دیاں وکھریاں باتاں اتھے بے کے ہوکا دل دے پینے آؤ جن نے جنت دا محل خریدنا خرید لو بی بی زبیدہ آئی سہیلیاں نال سجے کھبے اے پچھے دیاں ہواواں پہیاں جھلدیاں نے جدو بابے دے کونوں گزریاں تے بابے اور یہ ہوکا دل دے بیٹھے نے آؤ جن نے جنت دا محل خریدنا خرید لو تے بی بی زبیدہ فرمایا کہ سہیلیوں ٹھہر جاؤ میں جنت دا محل خرید لواں بابے کے کول گئیاں پوچھا بابا جی کتنے دا محل لے آپ نے فرمایا 10 روپے دا محل لے آپ نے 10 روپے کٹے بابے اور نپ لے تے ریت دے وچوں زمین دے وچوں پیر پیچھے کڈ لیا تے فرماون لگے جا تیرا ہو گیا ہے جا تیرا محل ہو گیا لگیاں گئیاں کہ پچھوں آپ دا خامد ہارون الرشید آیا سجے کھبے فوجاں اگے پچھے فوجاں دے بڑے پرو کوٹو دے نال بڑے شہنشاہانہ حال دے نال اتھوں دی جدو گزریا تے بابے اور ہی بیٹھے ہوئے نے کہ نہ چھیڑے نہ چپ کیتیاں نوں کولوں دی لنگ جا چپ کر کے انہاں دیاں وکھریاں اے رسمانے انہاں دیاں وکھریاں اے رسمانے انہاں دیاں وکھریاں باتاں نے ہارون الرشید آیا بابی اور اپنی موج کے اندر بیٹھے ہوکا پہ دین دینے آؤ جن نے جنت دا محل خریدنا خرید لو کہ ہارون الرشید نے دل دے اندر سوچیا بابا مرضی دا مالک اے دیوانہ مستانہ انہوں کی پتا ہوئے جنت کی شے آدھان ٹور گیا توجہ نہ کی تھی جدا رات آئیے جنت یہ قیامت قائم ہو گئی ہے اللہ اکبر ہارون الرشید نے دیکھا اپنے آپ میں جنت کے اندر ودا ایک بڑا عالیشان محل ہے بڑا خوبصورت بنگلہ ہے اللہ اکبر ہارون الرشید اندر داخل ہونے لگ گئے تے وہ جنتی افضلی نے آکیا خبردار ہارون تو اندر داخل نہیں ہو سکتا آکھن لگ گیا کیوں نہیں داخل ہو سکتا میری بیوی دا محل ہے آکھن لگ گیا ٹھیک ہے تیری بیوی دا محل ہے لیکن اس باپے نے نام تیرے نہیں کیتا تیری سمانی دینا کیتا تیرا نہیں ہے کیا ہے یہ رجسٹری اس دن ہوئی پئی ہے یہ تو داخل نہیں ہو سکتا اکھاں کھول گئیاں جدو سویر ہوئی وہ راہ لیا ویکھر بابی اٹھائیں بیٹھے ہوئے نے کہ ہوکا پہ دین دینے آؤ جن نے جنت محل خریدنا خرید لو اچھی بولو سبحان اللہ آؤ جن نے جنت محل خریدنا خرید لو بادشاہ وقت رک گیا کہ رک کے پوچھا بابا جی میری طرف سے جو کر یار بابا جی کتنے دا محل ہے آکھن لگے کہ 500 روپیہ دا محل ہے کہ آپ حیران ہو گئے ہارون الرشید حیران ہو گیا پوچھن لگیا بابا جی اتنی مہنگائی راتیں رات کی میں ہو گئی ہے کل 5 روپیے آج 500 روپیہ بابی اور فرماون لگے تیری سمانی نے انڈٹھا سودا کیتا ہے تو ویکھ لیا آیا کھڑوتا ہے اس واسطے 500 روپیہ ود گیا ہے معلوم ہے ہوندہ ہے جنہیں اللہ دے محبوب بن جاندے نہیں جنہیں رسول خدا دے محبوب بن جاندے نہیں زمین اتے بے کے جنت پہ تقسیم کر دے نہیں وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللہ والے کی بڑی شان ہے رب نے انہوں بڑیاں عظمتاں بڑیاں شان عطا فرمائیاں ہیں اور اس تو بعد چونکہ حضور قبلہ پیر صاحب نے بھی خطاب فرماونا ہے اللہ تعالیٰ میرے انہاں کلمات نو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرماوے وما علینا الا اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں